اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز نبوی کو دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم ویل جسٹ گو تھرو اٹ تاکہ ہمارے پاس اوتھینٹسٹی ہو کہ ہمارے پاس ریٹن میں ایک چیز ہے، اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی جو بالکل پرانی ہوں گی، جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، یا ہمیں لگے گا یہ تو بچوں والی چیزیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کو بھی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا، کلاس کے اندر ایز اے سیشن، ایز اے چیپٹر، اس کو اس کیا کہتے ہیں اس کے درمیان سے گزرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو اس سے اجر آپ کا بحال رہتا ہے، دوسرا یہ کہ دوسری چیزیں جن میں ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا، بچپن سے ایز اے نارم ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم صحیح طریقے سے کر بھی رہے ہو نا، تو جب یاد دہانی دوبارہ ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتی ہے، ریوائیو ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہیں بالکل۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ریفریشنگ سیشن ہے، اگر آپ میں سے جو بھی کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اگر جانتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ کیا آپ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ پچھلے دنوں جب تدبر کا سیشن کر رہے تھے تو ہم نے بہت خشوع کی بات کی، تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، خشوع کی بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کی طرف توجہ کی بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آگے کئی سیشنز اس کے اوپر ہم بار بار آ کر بات کریں، کیونکہ آگے کی آیات کے ساتھ پیچھے کی آیات بھی بہرحال جڑی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز کے اندر ہمارا خشوع قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہماری اپنی ذاتی طور پر ہم نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے تو وہ کیا ہے، کیسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہماری نماز میں خشوع قائم رہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر خشوع اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بتا کر گئے ہوں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز ہم سے ڈیمانڈ کر لی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بغیر باقی کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یعنی کہ نماز، درست نماز کے بغیر تمام سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یا وہ بھی درست نہیں ہوں گے، ان کا بھی کڑا حساب ہوگا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کی اور اس کا طریقہ نہیں بتایا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، یا ہم نے ان کو سیریس نہیں لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے سیدھی سیدھی سی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس نیت کرنے کے بعد اور تکبیر اولا، یعنی کہ اللہ اکبر پہلا جو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد جب قیام کرتے ہیں تو کیا ہے۔ قیام میں سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا، آپ پہلے بھی یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ قیام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز قیام میں سورہ الفاتحہ، سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں نا کہ دعا افتتاح کہتے ہیں اس کو، وہ نماز نبوی میں آلریڈی شیئر ہوئی ہے اور ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ ان میں سے 2 سے 3 دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ چاہیں تو یہ تینوں جو نماز نبوی سے آپ کو ملیں گی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، اور جو ایک مشہور دعا ہے جو ہمیں بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ایک مشہور اور موسٹ پاپولر کامن دعا ہے۔ یہ قیام سے آپ شروع کرتے ہیں۔ تو جو متھ نمبر 1 ہے وہ ہے کہ کیا دعا ایک ہی پڑھنی ہے یا ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ دعائیں ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے، جیسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے موجود ہے تو پھر آپ اللہ کی تعریف جی بھر کر کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا پہلا خشوع کا جو پوائنٹ ہے وہ وہاں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ الفاتحہ، اس پر ہم تدبر کے اعتبار سے بھی بات کر چکے ہیں، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورہ الفاتحہ کا درست ہونا کتنا ضروری ہے، تجوید کے لحاظ سے درست ہونا ضروری ہے، یاد ہونے کے لحاظ سے درست ہونا ضروری ہے، اور سورہ الفاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ریپیٹ کرنی پڑ جائے گی، یا نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ تو جو چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اس کو ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، یہ سمپل سی چیز ہے۔
اور سورہ الفاتحہ کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو نہیں بنتا، اس پہ تو آپ کو نماز یا وہ رکعت ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دیگر تلاوت کا سسٹم ہے جو کہ سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ نے کوئی اور قرآن کا حصہ تھوڑا یا زیادہ یا سیم جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو فرض نماز میں جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز پر لکھا ہوا ہے اور آپ اس میں سے نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر، چاہے وہ مصحف ہے، آپ کا فون ہے، کوئی چھوٹی کتاب ہے جس میں آپ نے لکھا تھا، وہ صرف اور صرف آپ فرض کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرض نماز میں آپ وہی کچھ پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا آپ نے حفظ کیا ہوا ہے جو حصہ۔ لہٰذا سورہ الفاتحہ جو ہے وہ سب سے نمبر 1 پہ آ جاتی ہے حفظ کرنے کے اعتبار سے، جس کے اندر اس کی تجوید کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سورہ الفاتحہ سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کا کون سا حصہ ہے جو سورہ الفاتحہ سے ہم پہلے پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وہ اس کو ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اوکے، یہ تو ابھی میں نے مینشن کیا۔ اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، یہی آنسر ہے اس کا۔ اس کا آنسر یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لہٰذا سورہ الفاتحہ کو درست کرنے سے پہلے ہم نے یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو درست کرنا ہے۔ کیسے درست کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ آیت ہے، پہلی بات۔ اور یہ آیت ہے ہی اللہ کے اس حکم کی وجہ سے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، میری پناہ میں آ جایا کرو۔ اس کو کہتے ہیں تعاوذ، ٹھیک ہے، تعاوذ۔ ہم نے لفظ سنا نا تعویذ، یہ تعویذ گلے میں باندھا ہوا ہے، یا فلاں بندے سے تعویذ لے آؤ، یا اس نے فلاں تعویذ یوز کیا ہے۔ وہ تعویذ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تا عین واو ذال تعوذ اور تعویذ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز کا استعمال کرنا جس سے کہ آپ کی پروٹیکشن ہو جائے۔ اب وہ کس سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے جن بھوتوں سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ تعویذ کی صورتحال میں اکثر پروٹیکشن نہیں ہوتی، الٹا آپ اور اس کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شرک ہے۔ بہرحال تو تعوذ پڑھتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ النحل کے اندر آیت موجود ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں مختلف فتوے موجود ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے ٹیچرز نے ہمیں میں پچھلے کم سے کم 13 سال سے دین کو پڑھ رہی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہر ٹیچر نے ہمیں یہی چیز بتائی ہے کہ اگر جس شخص کی میں کن ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں، تجوید کے ٹیچرز کی اور حافظ القرآن، یعنی کہ قرآن جو حفظ کرواتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے اس بات پر بہت زور دیا کہ اگر آپ کی یہ 2 چیزیں درست نہیں ہیں تو آپ کا باقی قرآن بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر کچھ ٹیچرز ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ 2 چیزیں صحیح طور پر آپ نہیں اس کو اچھے سے پڑھ پاتے تو آگے جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں مقصد یہ تھا کہ پہلے ان کو درست کرنا، پھر آپ آئیں گے سورہ الفاتحہ پہ۔ تو اس کے اندر آپ کا تحفیظ القرآن، یعنی کہ اس حصے کا آپ کو تحفیظ کرنا ہے، یعنی کہ میمورائز کرنا ہے، اس کا مطلب جاننا ہے، اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ اب میں نے آپ کے سامنے کہا ہے نا، دیکھیں ہم جو بھی سیشن میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف سنتے مت رہا کریں، اس کو لکھا کریں۔ جب تک آپ نہیں لکھیں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آنے والا، چاہے وہ نوٹس آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، کیونکہ آپ کا دماغ اس بات کو پروسیس نہیں کرے گا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ امپورٹنٹ سمجھے گا تو وہ لکھے گا، اس کو وہ کہے گا کہ میں نے لکھنا ہے، ادروائز کیونکہ آپ اس کو ان امپورٹنٹ سمجھیں گے،
آپ نہیں لکھیں گے، اور نہ لکھنے کی وجہ سے دماغ اس کو ریٹین نہیں کرتا زیادہ دیر کے لیے، ٹھیک ہے. ویسے بھی اڈلٹس کی جو میمورائزیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ، ان کا ڈفرینٹ وے ہوتا ہے. دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ریٹین کرنے کا طریقہ، سسٹم، پورا پروسیجر چینج ہو جاتا ہے. اور لکھنا جو ہے وہ بہرحال اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، کہ وہ تمام پیپرز، پینسل، پین اور اس کی جو انک ہے وہ تمام کی تمام وزن کی جائے گی، اور اس کے لحاظ سے پھر آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہ وقت بھی جو آپ ان چیزوں میں لگاتے ہیں، سیکھنے میں، سکھانے میں، سوال پوچھنے میں، کلاس کے اندر انتظار کرنے میں، یہ تمام چیزیں ایڈ ہوں گی آپ کے اجر میں انشاءاللہ. اور کوئی بھی چیز آپ کو دنیا میں میں نہیں سمجھتی کہ فائدہ دے گی، اور مزید چیزیں جو آج کل چل رہی ہے، سوائے ان چند چیزوں کے جو آپ اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں. اللہ کی رضا میں فیملی کو ٹائم دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، عبادت کے ساتھ عبادت کی اصلاح میں، اپنے شریعت کے احکام کی اصلاح میں، اور شریعت کو سیکھنے میں جو وقت آپ لگاتے ہیں، یہ تمام وقت وہ ہے، وہ آپ کا قیمتی سونے والا وقت ہے، سونا ہیرا والا وقت ہے، جو آپ کو لگے گا کہ ایلیٹ قسم کی جو آپ کی اعمال آئیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کو وہ یہ والے ہی ٹائم میں ملیں گے. آپ کو یہ والا جو ٹائم آپ نے گزارا تھا، آپ کو اس کا اجر سب سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ العزیز. پھر ہم نے یہ وقت لگانا چاہیے ہمیں زیادہ سورہ الفاتحہ کو سیکھنے میں. اور جو پوائنٹ آپ کو میں نے خاص بتایا ہے، جو کہ ہم اکثر اوور لک کر دیتے ہیں، وہ ہے ترتیل سیکھنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نے کیا سیکھی تھی نماز نبوی سے؟ کسی کو یاد ہے کہ نماز نبوی میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سیکھا تھا سورہ الفاتحہ کو پڑھنے کا؟ وہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جی بتائیں. مطلب کہ ہر آیت کے بعد تھوڑی دیر وقف کرتے تھے اس میں. ٹھیک ہے، کیوں کرتے تھے؟ اس کے اندر ویسے تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن ایک تو کر رہے تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے ہمارے پاس بالکل کہ بھئی ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس وجہ صحیح، سے بھی ایک پاز بنتا ہے کہ بھئی ہم مکالمہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ویسے ظاہری بات ہے تو پھر بالکل پاز بنتا ون ہے ٹو اس ون. میں. صحیح ہے. اور کیا ریزن ہے وقف کرنے کا؟ اس کے علاوہ جو ہے، ابھی بھی میں نے جو پوائنٹ بولا وہی ریزن ہے کہ وقف کر کر ان کی مطلب پر غور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی جو تلاوت ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے. اب جب وہ میننگ فل ہوگی تو یا تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے چند 2 یا 3 منٹ میں یا چند سیکنڈ میں اگر آپ ایک رکعت کو دیکھتے ہیں، ایک رکعت کے چند سیکنڈ، 30 سیکنڈ میں آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ وقت گزر گیا، زیادہ وقت گزار لیا آپ نے، کیونکہ آپ نے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ گزارا ہے نا بڑا تھاٹ فلی، میننگ فلی. پھر یہ کہ وہ جو وقت ہے وہ بیسکلی اگر آپ روحانی اعتبار سے دیکھیں نا، وہ وقت واقعی میں ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ ارے میں کتنی دیر سے یہی پڑھے چلا جا رہا ہوں. یا دوسرا انتظار کرنے والے کو لگے گا کتنی دیر سے تم ایک ہی رکعت پڑھ رہی ہو، کھانے کہ آپ نے اتنا ٹائم نہیں لگایا. یہ ایک روحانی اسپیکٹ ہے. انشاءاللہ آگے چل کر جب آپ ایک خاص لیول کی نالج حاصل کر چکے ہوں گے، کچھ روحانی اسپیکٹس ایسے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ مسلینیس اس پر ہم بات کریں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کی اور آخرت کی انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. اس سے پہلے ہمیں اپنے بیسکس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ حدیث ہم نے بہرحال ابھی تک نماز نبوی میں نہیں پڑھی تھی، جس کے بارے میں ابھی سعد نے ریفرنس دیا ہے، لیکن یہ حدیث بہرحال موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مکالمہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان. تو سورہ الفاتحہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، سورہ الفاتحہ کو اچھے سے یاد کریں، بجائے یہ کہ وہ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 6 کلمات یاد کرنے میں لگانا جو وقت ہے اپنا اور اپنے بچوں کا، جو کہ بالکل ہی فضول ہے. ایسی کوئی چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. وہ کوئی دعائیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کو یاد کرنا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ ہی وہ قبر میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے. تو سورہ الفاتحہ کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی الفاظ پر غور کریں، اس کی پلیسمنٹ آف ورڈز پر غور کریں، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں پرائیورٹائز کیا ہے، رب العالمین کیا ہوتا ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کیا بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب کیا ہمارے سامنے رکھا. یہ تمام چیزیں جس پر آپ کو ریسرچ کرنی ہے. اور اگر کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ نے ادھر سیشن میں بھی ڈسکس کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی دھیان اس طرف جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں قیام. یہ ہمارا یہاں پہ اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو آگے کا حصہ بتا دیا کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی آپ نے تلاوت کرنا ہے. اور پھر میں دوبارہ سے یاد دلا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر فوکس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہم سے ڈیمانڈ جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ کوالٹی آپ کی بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو نماز نبی میں یہ ریفرنسز بھی مل جائیں گے کہ جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایک ہی آیت کو کئی بار ریپیٹ بھی کیا، اس کی مطلب کی وجہ سے، اس کے ڈیپتھ کی وجہ سے، یا اس سچویشن کی وجہ سے جس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر چلے جا رہے ہیں. تو وہ سچویشن تو آپ پر بھی طاری ہو سکتی ہے نا، وہ مینٹل سٹیٹ آپ پر بھی طاری ہو سکتی ہے اگر آپ ان مطلب کو سمجھتے ہیں. تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں آپ حرم میں دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور جو امام ہے وہ رو رہے ہیں تلاوت کرتے ہوئے. کیوں جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر دنیا بھر کے جتنے بھی مشہور قاری حضرات ہیں وہ آتے ہیں، امام جو ہیں وہ آتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور ان کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ آیت ایسی ہوتی ہے، اور وہ آیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ روحانی کوئی آپ پر طاری ہو گیا کچھ، وہ روحانی طاری کچھ نہیں ہوا، بیسکلی اس کا مطلب ایسا تھا. یا جیسے کہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف میں جب وہ واقعہ چل رہا ہے اور وہ جس طرح آگے لے کے چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، وہ چلتے چلتے آگے جب جائے گا اور جس طرح سے آپ کو وہ تکلیف سے گزارتے ہوئے پھر ان کی ریلیف بتائی جائے گی، پھر ان کا ظرف بتایا جائے گا، تو آپ کو رونا آ ہی جاتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ اس کی ڈیپتھ چاہیے نا، اتنا ٹائم چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں. اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو ہمیں روز کا کھانا بھی تو بنانا ہے، ہمیں روز کی گروسری بھی تو خریدنی ہے، پھر ویکینڈ پہ دعوت بھی کرنی ہے، بہت سارے معاملات ہیں ہمارے جو ہمارے قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرے ہمارے لیے کہ جس طرح آپ کو وہ دعا سکھائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جس میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، کہ جب میں قرآن کی طرف جاؤں تو میرا دل خوش ہو اور میں خوشی خوشی وہاں جاؤں، اور جب میں اس سے واپس لوٹوں تو میرے دم میری روح میں میری بات میں خوشبو آ چکے. بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں. اب خشوع کے حوالے سے دو اور ارکان اب دیکھتے ہیں. ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی صاحب، جیسے کہ ایک میں نے کسی سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے کہیں، کہ کوئی بھی سورہ جیسے یاد ہے ہمیں تو اس کے 3 آیا بھی اگر 3 یا 3 سے زائد نماز میں پڑھ سکتے ہیں الحمدو کے بعد جو تلاوت کرتے ہیں، تو یا پوری آیا ہی پڑھنی نہیں اس ضروری ہے؟ میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے ویسے ایک تو پیچھے شاید ڈسکس کی ہے پچھلے سے پچھلے ہفتے بھی، کہ آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں کسی صورت کی ویسے، لیکن 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، وہ آپ پڑھیں. ڈفرینس بھی ہو جائے گا، ڈفرینس بھی ہوگا، وہ اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس آیت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے. صرف یاد کا مطلب حفظ تو ہے لیکن مطلب بھی ہونا چاہیے نا. ہاں ایک بار ہم نے سورہ اعلیٰ کا سنا کہ بھئی جمعے کے دن فرض نماز میں آپ پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ایک رکوع کر کے آپ پڑھ لیں سورہ اعلیٰ کو. اب یاد ہوگی تو ہی پڑھیں گے، نہیں تو آپ وہی بات ہے کہ 2 سے 3 آیات یاد ہیں جو کہ آپ وہ پڑھ لیں. ہاں مطلب وہ جو اما پارے کی جو پیچھے کی 8 10 12 آیتیں یاد ہیں وہی گھوم پھر کے پڑھ لی جاتی ہیں، بس جیسے کہ پڑھ لیتے ہیں ہم ہی، باقی تو نہیں پتا. تو میں وہی پوچھی تھی زیادہ کہ تر تو اگر یہی ہے، زیادہ تر تو ہم نے یہی پڑھا سورہ ہے. یاد ہے مطلب پچھلی. نہیں پوری سورہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا ہم نے سورہ دیکھیں، بقرہ کا بھی یاد اسی لحاظ سے نا ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمفسائز کیا کہ قرآن کو حفظ کرنے پر ایمفسائز تو نہیں کیا، لیکن قرآن کا کچھ حصہ پہ انہوں نے ایمفسائز کیا. مفصلات صورتیں انہوں نے کہا کہ آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، قیام اللیل یعنی کہ جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، تہجد کا جو لفظ ہے، ایک لفظ تہجد اور لفظ نماز، یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا یہ اردو کے نکالے ہوئے الفاظ ہیں. ویسے اس کا عربی یا قرآن میں یا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو قیام اللیل کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے تو اس میں جو صورتیں پڑھا کرتے تھے نا وہ مفصلات صورتیں ہوتی تھی. اب مفصلات کون سی صورتیں ہوتی ہیں غور کیجیے گا. مفصلات وہ صورتیں ہم نے سمجھ لی کہ چھوٹی صورتیں ہیں. ساری چھوٹی صورتیں نہیں ہیں. سورت الحجرات سے شروع ہوتی ہیں، کسی کسی محدث کے نزدیک سورت الحجرات سے شروع ہو کر آخر تک، اور کسی محدث کے نزدیک سورہ قاف سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے، ایک سورت کا فرق ہے. سورہ قاف اور حجرات ساتھ ساتھ ہی ہیں، بس ایک سورت کا فرق ہے. اس کے پیچھے کی جتنی صورتیں ہیں وہ مفصلات صورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات صورتوں کو حفظ کرنے کا ہمیں سمجھ لیں کہ مشورہ دے رکھا ہوا ہے. پھر بھی جن لوگوں سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ان کو کم سے کم آخر کے 2 پارے یاد ہونے چاہیے. 2 بھی نہیں ہوتے تو ایک جز عامہ مکمل یاد ہونا چاہیے. لہٰذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تجوید، قرآن اور ان سب کے کورسز کے جب ایڈز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ نے باہر پوسٹرز دیکھے ہوں آن لائن یا کہیں پر بھی دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اماں جز اماں جو ہے وہ حفظ کروا رہے ہیں، جز اماں حفظ کروا رہے ہیں. جز اماں اس لیے نہیں حفظ کروا رہے کہ چھوٹی صورتیں ہیں، اس لیے حفظ کروا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہے امت کو کہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. پھر یہ کہ ہاں انہوں نے یہ مشورہ ہمیں اس لیے دیا ہے، یہ مشورہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیا، لیکن اگر انہوں نے ایک چیز سجیسٹ کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچپن سے بچوں کو سکھا دینا چاہیے. پھر ہم بچوں کو سکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک سپیڈ پکڑا دیتے ہیں، ایسے کر کے بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی ایسی رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جھوم بھی رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے، ٹو اینڈ فرو ٹو اینڈ فرو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب پر غور کروانا چاہیے، چاہے آپ کو سورہ الفاتحہ کے ساتھ کتنا ہی ٹائم لگ جائے، آپ ہوں آپ کے بچے ہوں، لیکن آخر کا جو جز ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہ چھوٹی صورت ہے، اسی لیے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا. پھر مفصلات صورتوں کی خاص بات ہے فا صاد لام، دیکھیں فصل سے نکلا ہے. مفصلات، تفصیل، یہ تمام چیزیں یا لمبا ہونا کسی چیز کا، کہتے ہیں نا ڈسٹنٹ ہونا. ڈسٹنس کیسے ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی کہ چھوٹی آیتیں ہیں لیکن مطلب بہت لمبے ہیں. ریفرنسز اور کو ریفرنسز بہت زیادہ ہیں اس کے بیسیکلی. اب میری صبح کی کلاس میں ہم نے مفصلات صورتوں سے ہی شروع کیا تھا کہ مفصلات ایسے نہیں میں بگنرز کو کروا دیتی کہ بھئی چلو اب آپ کی تجوید ہو گئی ہے یا تجوید ایک حد تک ہو گئی تو اب آپ نے قرآن کی تفسیر شروع کر دینی ہے سورہ البقرہ سے. ایسے میں نے نہیں کروایا کبھی بھی. میں نے مفصلات صورتیں کروائی. ٹھیک ہے، مفصلات میں سے بھی پہلے مسبحات کروائی تھی، جتنی جو مفصلات میں مسبحات ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ سورۃ العلیٰ کروائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ مسبحات کیا ہوتی ہیں. تو مفصلات صورتوں کو ہم نے تفسیر کے ساتھ دیکھا، ان کے الفاظ کو دیکھا اور ان میں کچھ تھوڑی بہت ہم نے گرامر بھی کی، جس میں سے کافی مشکل الفاظ جو ہے نا کور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کو یا زیادہ تر ہی اما جس سے شروع کرواتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مشکل الفاظ اس میں ہیں تو وہ زبان کو چڑھ جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے کو جلدی سے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اس میں جو ذخیرہ ہے نا الفاظ کا وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں اور خاص طور پر آخرت کا ٹاپک. اور زیادہ تر جو صورتیں ہیں مفصلات صورتوں میں وہ مکی صورتیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا تعلق وارننگز، آخرت اور ججمنٹ ڈے ان تمام چیزوں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے قرآن کے حوالے سے، یاد کرنے کے حوالے سے. لہٰذا حفظ کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، ایک حصہ کچھ بڑا حصہ، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا بہت اہم ایسپیکٹ ہے. اب اگر جو لوگ نہیں کرتے اور یہ سمجھتے کہ بچہ کر لے، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے ہو گئے، اب تو ہماری زندگی میں یا تو ٹائم نہیں ہے یا ہمارا ذہن نہیں جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب میں نے آپ سے ضعیف اور صحیح حدیثوں کی بات کی تھی تو اس کے اندر جو بات مشہور ہے نا کہ قرآن کو یاد کر کے یاد کیا ہوا قرآن کو بھول جانا اللہ کا عذاب کو انوائٹ کرتا ہے، تو یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ واقعی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا حصہ آپ نے کبھی بچپن میں یاد کیا تھا کوشش کریں کہ اس کو دوہرا لیں، کیونکہ آپ وہ بھولے ہرگز نہیں ہوں گے. بچپن والا حصہ یاد ہوگا اور جو بھولے ہیں نا وہ بڑے ہو کر جو آپ نے یاد کیا تھا وہ بھولے، کیونکہ بچپن میں جو یاد کیا تھا وہ آپ بالکل اس وقت کورے تھے، معصوم تھے، تو وہ دل پہ قرآن جو ہے وہ ایک خاص حصہ قرآن کا دل پر آپ کے بالکل نقش ہو جاتا. ٹھیک ہے،
پھر یہ کہ آپ میں سے جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور بھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے مفت مشورہ یہ ہے کہ استغفار کا ورد زیادہ کریں. آپ اپنے کسی زندگی کے معاملات کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کو علیحدہ کریں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کو الگ کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے نا کہ بہترین دعا استغفار ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کو آپ الگ کر دیں اپنا پرانا معمول. لیکن اب آپ سیکھنے کے لیے استغفار کی تعداد ڈفرینٹ آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں. 50 کر لیں، 100 کر لیں، 200 کر لیں، 500 کر لیں. یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ چیز، یہ ریمائنڈر میں اپنے آپ کو بھی دے رہی ہوں اور آپ کو بھی دے رہی ہوں. میں بھی اکثر کبھی اتنا بھول جاتی ہوں. نماز کے بعد مجھے جتنا اتنا موقع ملتا ہے میں کر دیتی ہوں. کبھی میرے ساتھ ابھی چھوٹا بچہ بھی ہے، کبھی کبھار بھول جاتی ہوں میں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں مجھے الحمدللہ یاد آ جاتا ہے. تو ایک یہ چیز. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ خشوع کو مزید جو ہے وہ کیسے بہتر کرنا ہے. اب یہاں تک تو ہم نے قیام کی بات کی، ہم نے بات کی سورہ الفاتحہ اور قرآن کے دیگر حصے کی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قیام تو ہمارا بڑا بہترین ہو گیا. ہم جو ہے اپنا یاد کیا ہوا پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے نا، بڑا سیریس ہو جاتا ہے بندہ کیسے میں نے اللہ کو سنانا ہے. اور اچھا یہ چیز بہت کام کی میرے بھی کیس میں، جب میری ٹیچر نے مجھے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو میرے پاس اس وقت بچے تھے، آلریڈی 3 بچے تھے میرے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم یاد کرتی ہو اس کو ہمیشہ کے لیے پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو سناؤ جا کر. تو میں ان کی بات سوچتی رہی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ عربی ایجپشن ہے. تو میں ان کی بات سوچتی رہی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بلینک ہو گئی ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کو سنانے کا مطلب ہے کہ بیٹا اس کو نماز میں پڑھنا ہے، اپنے نماز میں پڑھو. ہم سب پڑھتے ہیں، جتنے کہتی ہیں وہ، میں کتنے سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے، حافظہ ہے وہ، اور حفظ کی مشرفہ ہیں، یعنی کہ وہ جو سینئر انویجیلیٹر ہوتا ہے وہ ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے سامنے اگر کچھ حصہ نہ سنائے تو ہمارا وہ حصہ پکا نہیں ہوتا، کچا ہو جاتا ہے. اور بالکل ان کی درست بات ہے. جتنا حصہ میں نے اللہ کے سامنے فرض نمازوں میں خاص طور پر پڑھا ہے، پھر سنتوں میں بھی پڑھا ہے، وہ حصہ پکا ہو گیا. اس میں نے آپ کو سجیشن شروع میں دیے تھے، سورہ البقرہ کی آخری آیات، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات، سورہ رحمان کا پہلا حصہ، سورہ علق کا کچھ حصہ، اور سورۃ المزمل دیکھ لیجئے، اور باقی دیگر چھوٹی صورتیں. اس کے علاوہ یہ تمام جو قرآن کا حصہ ہے آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر. آپ اس کو خود ہی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیلز بہت ہے، اگر اس سیشن میں نے سب بیان کی تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے میرا خیال ہے وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے ہم کہ کس چیز کو پہلے کیا پرائیورٹائز کرنا ہے. تو آپ میں سے جو بھی انسان اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ پرسنلی پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، ساتھ سے پوچھ لیں، کسی سے آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس چیز کی ڈیٹیل بتا دوں گی. آپ لوگوں کو اس کا بریک ڈاؤن بھی میں سمجھا سکتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، کیونکہ میں اس چیز سے گزری ہوئی ہوں اور اس کے بعد کئی بار گزری ہوئی ہوں میں. اور اس چیز کو امپروو کر کر کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا اور میں نے اپنے بچوں پر بھی امپلیمنٹ کیا. تو الحمدللہ بہت اچھے سے اس کا رزلٹ اچھا ملا ہے. تو اگر آپ کو کسی کو شارٹ کٹ چاہیے تو میں انشاءاللہ اس میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. تو اب آتے ہیں ہم رکوع میں. رکوع اور سجدے میں جو ہے قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، مکروہ ہے مطلب ممنوع ہے. اوکے، اچھا، مکروہ ہے کا مطلب یہ کہ پڑھنا نہیں چاہیے. پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں ہم نے پڑھا ہو یا پڑھنا ہو ہمیں، سوائے ایک رکن کے جس کو ہم کہتے ہیں تشہد. ٹھیک ہے، جس میں ہم شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ رکوع اور سجدے کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. جی لبنہ بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سجدے میں تو کافی قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جی جی. ٹھیک تو ہے نا؟
ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل درست. ایسے یہ سکون کو تو سن بھی ہے، اور اللہم لا جی تجعل الغافلین یہ بھی ہے، اللہم جی اہدنی جی. سبیل ربی ما انزلت علی من فقیر ربی لا تذرنی ہاں جی. یہ ساری اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں نا ہم تو. قرآن پڑھنے سے مراد ہے قرآن کی، ہاں نہیں نہیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے سے مراد ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے. اور جو چیز سجدے ابھی میں لبنہ بیان کر رہی ہے نا، وہ لبنہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سجدے میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سیشن میں ہی اس چیز کو ہم نے بہت ایمفسائز کیا کہ آپ نے اگر دعا مانگنی ہے تو آپ نے سجدے میں دعا مانگنی ہے، اور سجدے میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں سجدے پہ آتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا بات کیا ہے. تو رکوع کے اندر کچھ تسبیحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، جیسے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب بہت عظمت والا ہے، بہت زیادہ عظیم ہے، اور ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ہے، پرفیکٹ ہے. اچھا جی، ہم نے زیادہ تر نا انہی 3 الفاظ کو یاد کیا ہوا ہے، اور پھر ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ان چیزوں پر کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کیا بچوں والی دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہے. یہ تو واقعی میں بچوں والی دعائیں، یہ بچوں کو یاد کروانے کے لیے چھوٹی والی دعا یاد کروائی گئی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب بڑے ہوں تو باقی کا کام ہم خود کر لیں، لیکن ہم نے نہیں کیا، اور پھر ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا. پھر یہ کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنی چاہیے، تو وہ بس 3 ہی مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 ہی مرتبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ 3 جو ہے وہ لیسٹ ہے، لیسٹ 3 مرتبہ پڑھنے میں آخر آپ یہ بتائیں کہ کتنا آپ کا کوئی فوکس آ جائے گا، کتنا فوکس ہو جائے گا، کوئی فوکس نہیں آئے گا. اور مور اوور جو آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہے، ذرا اب غور کیجئے گا، اب میں جو بتانے لگی ہوں، کہ جب ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم رکوع میں جا ہی رہے ہوتے ہیں، ابھی گئے نہیں ہوتے ہیں، ہم دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور رکوع کی ایک پوزیشن بنا کر واپس کھڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو دعا جو پڑھ رہے ہیں وہی پڑھتے پڑھتے ہی کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں سب، ایسا ہی ہے نا. دیکھیے گا ذرا، غور کیجیے گا، اب اگر کسی نے غور نہیں کیا تو اب کر لیجیے گا غور. سبحان اللہ، الحمد للہ، ایسا ہی ہے. تو ہاں اب صحیح ہے، ہر اس میں جا کے ہی کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اچھا نماز کا، اچھا میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے، اور یہ میں ہر کلاس میں ضرور ایڈریس کرتی ہوں. میں نے بہت یہ مسئلہ دیکھا ہے. اچھا بچوں میں تو دیکھا ہے، بچہ تو بھائی بچہ ہے نا، آپ تو بچے نہیں ہیں، لیکن بڑے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. اچھا اگر ان کو کسی کو یہ ہو نا کہ نماز، آپ جلدی سے نماز پڑھ کے آ جائیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ جلدی نماز کا مطلب ہے وہ یہ کریں گے، آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب سنیں، نماز کا کوئی بھی رکن جب ادا کرنا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تمام ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گئے طریقے پر ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے پکا یاد کر لیا تھا کل کے سیشن میں. پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ نماز کا رکن جب کمپلیٹ ہوتا ہے، جب اس کی خاص جو بھی ذکر اذکار بتائے گئے ہیں نا، وہ وہاں پر وہ فنش ہوتا ہے، اور شروع پر ہوتا ہے اس کی خاص پوزیشن بنانے پر. جیسے کہ قیام کرنے کی آپ جو ہے نا، قیام کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، آپ کے پیر، پیروں کی انگلیاں اور آپ کی نظر سب کچھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور نمازی کا جو لباس ہے خواتین کی صورت میں بھی اور مردوں کی صورت میں، وہ اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز انویلڈ ہے، ٹھیک ہے. نمازی مرد کے لیے ٹخنوں سے اونچا ہونا اس کا لباس، جو بھی لباس اس نے پہنا ہے، کندھوا پہنا ہوا ہے، ٹراؤزر شرٹس پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض یا جو بھی دیگر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا کم سے کم ٹخنے سے اوپر اونچا ہونا ضروری ہے اس کی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اور کوئی ان کی لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. اچھا جی، اور کیا شرط ہے نماز کی؟ وہ ہے وضو. یہ تو اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وضو جو ہے نماز کی شرط ہے، صرف اور صرف نماز کے لیے. آگے چلتے. پھر جب آپ قیام آپ کا اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا، پہلے نمبر پر آپ نے ثنا، جس کو آپ کہتے ہیں ثنا، پڑھیں گے آپ. پھر آپ دوسرے نمبر پر سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، اور تیسرے نمبر پر جو کہ آپشنل ہے،
آپشنل ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت موسٹ ایمفیسائز سننا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی قرآن کا حصہ تلاوت کرنا ہے اپنی. تلاوت کرنے کا مطلب ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. اب اگر آپ نے نماز کسی بھی وجہ سے چھوٹی کرنی ہو نا، لیکن کسی خاص وجہ سے، کسی خاص عذر سے، تو آپ یہاں سے چھوٹی کریں گے، سورہ الفاتحہ کا حق ادا کریں گے، لیکن تلاوت چاہے تو چھوڑ دیں یا کسی چھوٹی صورت کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی کسی کسی موقع پر. اس کے بعد آپ رکوع میں آئیں گے اور رکوع کی پوزیشن بنائیں گے. ٹیک یور پوزیشن فرسٹ. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پورا وہ پوزیشن ہے جو میں جس کا علم میں لے چکی ہوئی ہوں، جس کا علم میں حاصل کر چکی ہوں، جتنا میرے علم میں ہے اس کے مطابق پورا ہے، پھر آپ ذکر اس کا کرنا شروع کریں گے. پھر وہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. ابھی جو ہم نے دعا پڑھی، پوزیشن کیا ہے؟ آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، آلموسٹ رائٹ اینگل پر ہونی چاہیے آپ کی کمر آپ کے ٹانگوں سے، اور آپ کے پیر جڑے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے گھٹنے جڑے ہونے چاہیے، آپ کی نظر آپ کے پیروں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور کوئی ایز سچ کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے. اس سے زیادہ مزید ویری کر سکتی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی کمر اکڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ جو ہے تھوڑے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، لیکن رکوع بہرحال موجود ہے، رکوع کرنا ہے. ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ یہودیوں نے وہ جو ہے وہ موڈیفائی کرتے کرتے رکوع کو انہوں نے اسکپ کر دیا تھا، اور رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاص ایک رکن ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس کو ریوائو کیا تھا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. تو رکوع پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے. اب رکوع میں آتے ہیں ہم خشوع کے پوائنٹ پہ. فوکس کیسے آئے گا؟ اب اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ سیدھے کھڑے تھے، پھر آپ نیچے جھک گئے، اور پھر آپ مزید نیچے جھکیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کی ایک پوزیشن ہے یہ. تو ان میں کچھ مختلف دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہے. یہ تمام دعائیں آپ کو آنی چاہیے. اس میں سے سامنے فی الحال جو ابھی لکھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے. اس دعا میں کیا کیا ہے؟ یہ رکوع کے لیے خاص ہے. یہ دعا آپ سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کیا ہے؟ اس دعا میں تسبیح بھی ہے، اس دعا کے اندر حمد بھی ہے، اور اس دعا میں استغفار بھی ہے. اوکے. پھر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی کوئی تسبیح کرتے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ کے آگے سبمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی ہونا چاہیے کہ یا اللہ آپ پاک ہیں اور آپ پرفیکٹ ہیں، میں فلاڈ ہوں، میرے اندر غلطی ہے، میں گناہ کرتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے. آگے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح آپ کو ہم نے پچھلے سیشن میں سکھائی تھی، جو کہ زبان کے گناہوں کے لیے جو کفارہ ہے، وہ تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہ وہی سیم تسبیح ہے، اور یہی تسبیح آپ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یا پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ دونوں الفاظ حدیث میں آپ کو ملیں گے، دونوں الفاظ، ٹھیک ہے. دونوں میں کوئی اتنا چینج نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، بہت بڑی کوئی غلطی نہیں. یہ بھی تسبیح ہے، اور یہ پیور تسبیح ہے، جو کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاید فرشتوں کی بھی تسبیح ہے. لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور کس کس موقع پہ سکھائی؟ ایک آپ کو میں نے بتایا زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا ہے کہ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے ایک دعا یاد کی، آپ کو دونوں میں وہ سفائز کرے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دعا دیکھیے گا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اس دعا کو دیکھیں، یہ بھی آپ دونوں میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں ارکان میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. اچھا، اب بات آتی ہے کہ اس کا کتنا نمبر آف ٹائمز اس کو پڑھنا چاہیے. تو منیمم 3 دفعہ ایک سیٹ کیا ہوا ہے، اور میکسیمم کتنا بھی ہے، میکسیمم جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 5 سے 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ نہیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا فریکوینٹ سننا ہے، وہ یہ ہے. اچھا جی، اور آگے لے کر چلیے گا ساتھ اس کو.
میم آپ نے فریکوینٹ سننا کا کیا کہا کہ 3 مرتبہ نہیں پڑھتے تھے، کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 5 یا 7 مرتبہ. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آپ کو یہ حدیث میں مل جائے گا. 7 مرتبہ بہت زیادہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب مطلب پر دھیان دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ جھکے تو آپ کا یقیناً فوکس بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو پھر ہمارے پاس آج کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خشوع کے لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ تسبیحات ہماری ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں نمبر آف ٹائم جو ہے وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، علم والے بندے میں اور کم علم والے میں یا بالکل ہی نو علم والے بندے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کہ برابر ہو سکتے ہیں اور نہیں برابر ہو سکتے. تو برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ کے عمل میں بھی فرق ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو علم ہی نہیں رکھتے. اب چاہے وہ جو بھی ریزن، اپنی مرضی سے نہیں رکھتے یا واقعی ان کی زندگی میں فی الحال موقع نہیں آیا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب نمبر آف ٹائمز جو ہے نا وہ ہمیں اس کی فریکوینسی جو ہے وہ چینج کرنی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تسبیحات کو کس طرح سے اور ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو مکس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ فلاں، ایک دفعہ دوسری، تیسری، اس طرح سے پڑھ لیں. جیسے کہ مجھے کسی نے پوچھا ہمارے سیشن میں کہ اگر میں اپنی وہ والی تسبیح نہیں پڑھوں، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھوں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب میں نے پورا کیا نہیں ہے رکن، کیونکہ ہم نے بچپن سے وہی پڑھا، اب اتنی عمر ہو گئی ہے پڑھنے کی. تو اس کا میں کیا کروں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس تسبیح کو بھی پڑھیں اور باقی تسبیح بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا فوکس بڑھے گا، کیونکہ آپ کا دھیان کہاں پر ہوگا؟ تسبیح کو، کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا، آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہے ہوں گے کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ غلط تو نہیں ہو گئے، کچھ چھوٹ تو نہیں گیا. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیے گا، یہ جو ایک تسبیح یہاں پر اس وقت سامنے جو لکھی ہوئی ہے نا، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و اعصابی، یہ جو ہے بہت زیادہ حدیث میں آپ کو نہیں ملتی. بہرحال یہ ہے رکوع کے لیے. لیکن 7 دعائیں جو خاص 7 دعائیں ہیں، وہ ان کو انہوں نے زیادہ تر اسکالرز نے اس کو سمجھ لے علیحدہ کر دیا. ایک تو یہ کہ وہ یاد کرنے میں آسان ہے. ان میں سے 7 میں سے 5 ایسی ہیں کہ آپ نے یاد کر لی، جیسے ابھی ہم نے پچھلے پیج میں پڑھی تھی. پھر 5 اگر آپ نے یاد کری تو آپ کے لیے رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ ایک اور ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اب رہ جاتی ہے دعا نمبر 6 اینڈ دعا نمبر 7. اس میں سے ایک دعا نمبر 6 مطلب ایگزیکٹ نمبر وہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ چھٹی ایک دعا ہے جو کہ صرف سجدے کے لیے خاص دعا ہے. تو اگر آپ وہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا سجدہ تلاوت کی دعا بھی مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت، جو تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے، جو 14 سجدے ہیں قرآن کے، تو وہ اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی الذی خلقہ صورہ وشق سمعہ بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا ہے. آپ کو تھوڑے سے الفاظ، 1 اور 2 الفاظ کی کمی یا زیادتی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، اور دیگر احادیث کی اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آتی ہے ایک اور ہے 7ویں دعا. اب یہ جو 7ویں دعا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سجدے میں پڑھتے تھے، تہجد کے سجدے میں بہت پڑھتے تھے. تو اب یہ دعا ایک اور ذرا اس کا اسپیشل ایمفیسس ہو گیا، تو ہم اس کو بھی اگر یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اب اس دعا کے ذرا آپ الفاظ اگر دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ ان دعا کے الفاظ کی وجہ سے آپ اس دعا کو پروبیبلی جلدی یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ نماز نبوی کا جو ورژن کھلا ہوا ہے، اس کے اندر تو مجھے اندازہ نہیں کہ کس پیج میں ہے یہ موجود، لیکن یہ جن جن کے پاس آپ کے پاس مسنون دعا کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بہرحال یہ موجود ہے.
میں 1 منٹ ذرا ریفرنس ہی کھول لوں تو بہتر ہے. اچھا جی، یہ دعا دیکھیں. جن کے پاس یہ اپلیکیشن ہے اس کا نمبر آپ کو ملے گا مسنون دعا نمبر 44. اور یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اے اللہ میں آپ کے غصے کی نسبت آپ کی رضا کی، آپ کے عذاب کی نسبت کا مطلب ہے اس کی بجائے، ٹھیک ہے، آپ کے غصے کی بجائے آپ کی رضا کی، آپ کے عذاب کی جگہ پر آپ کی عافیت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کی ہی پناہ چاہتا ہوں. مطلب آپ کے غضب سے نا، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کنٹرول میں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے آپ سے ہی بچا لینا، کہ مجھ میں آپ کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی خود تعریف کی. کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تسبیحات کے الفاظ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں، ہم سب کو اللہ نے ہی سکھائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اور مزید انبیاء کے ذریعے سے ہمیں یہ الفاظ سکھائے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے. ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں. لہٰذا یہ ہمیں حدیث کی چیپٹرز میں آپ کو باب رکوع اور سجود میں بھی ملتا ہے، یعنی کہ رکوع میں بھی ملے گا، سجدے میں ملے گا. لیکن جس حدیث کا میں نے ریفرنس آپ کو دیے نا، یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ تہجد کے حوالے سے آتی ہے کہ تہجد کی نماز میں سجدے میں پڑھتے ہوئے انہوں نے اس دعا کو سنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دعا کو آپ ایکسکلوزیولی علیحدہ سے بھی کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نا ہم ڈر جاتے ہیں اللہ سے، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا ہم ویسے ہی ہمیں یہ خوف آنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا ہم اللہ کا انف شکر نہیں کرتے. ان تمام چیزوں کی جو بھی آپ کی پرسنل کیفیات ہیں ان میں یہ دعا انشاءاللہ آپ کو سفائز کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اب 7 دعائیں ہو گئی ہیں. پہلے کے سیشنز میں ایک ایک دو دو کر کے پڑھاتی رہی ہوں، تاکہ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے اس کو یاد کر لیں. اور اب اس بات کو کافی وقت گزر گیا، تو لہٰذا ہمارے پاس 7 کی 7 دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کو ان کو کم سے کم ان 7 کو یاد کر لینا چاہیے. 7 صرف بتائی آپ کے سامنے بتائیں، اس کے علاوہ بھی دیگر آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن وہ ان کو ملیں گی جو وہ پڑھ رہے ہیں، جو حدیث اندر سے پڑھ رہے ہیں. جو اوپر کی حدیثیں پڑھتے ہیں انہیں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا جب، قوما اس کو کہتے ہیں، قوما اس کی دعا پہ. اچھا جی، تو اس میں جو ہے قوما جو ہے اس کو کہتے ہیں قوما، قوف سے. قوما میں ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ آپ نے ضرور کہنا ہے. جب جماعت میں نماز پڑھتے ہیں اس کا حکم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ امام کہیں گے اور ان کے پیچھے آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. یہ دونوں الفاظ آپ کو حدیث سے ملتے ہیں، ثابت ہے. ٹھیک ہے، امام کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینس بس اتنا ہی ہے. اگر آپ خود سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ دونوں ہی بولیں گے. اچھا، اب یہ جو ہے قوما جو ہمارا رکن ہے نا، اس کے اندر یہ مسٹ ہے، اس کے بغیر ایسے نہیں آپ گزر سکتے. لیکن اس کے علاوہ کچھ دیگر دعائیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
کچھ ایکسٹرا دعائیں وہ آپ کو نماز نبوی میں مل جائیں گی، اور وہ تھوڑی لمبی دعائیں ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے نا دیکھ کر تو انشاءاللہ، اور الفاظ کے مطلب کے ساتھ تو آپ کو وہ یاد ہو جائیں گی. اوکے، لیکن مسٹ کیا چیز ہے، وہ یہ دو چیزیں، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد. اور اس کے ساتھ آگے لکھی ہوئی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ والا جو حصہ ہے یہ مسٹ نہیں ہے، لیکن اس سے اجر بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اجر بہت بڑھ جاتا ہے. یہ تسبیح ہے، کہ ایک شخص نے یہ پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریافت کیا کہ کس شخص نے میرے پیچھے اس دعا کو پڑھا تھا. تو جس کے اوپر جن صحابی نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان الفاظ کو ثواب کے لیے پکڑنے والے 30 یا 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے. تو لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے جس سے آپ کا اجر بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کی دیگر اور آپ کو تسبیحات بھی مل جائیں گی. پھر آتے ہیں ہم سجدے پہ. سجدے کی جب آپ رکن میں جاتے ہیں تو سجدے کی پوزیشن لیں گے آپ، اس کے بعد دعا پڑھنا شروع کریں گے. سجدے کی پوزیشن 7 ہڈیوں پر ہے، اس کو غور کر لیجئے گا. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے سیم ہے. اور سجدے میں خاص بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے بہتر ہے کہ سجدے میں دعا کی جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد نہیں دعا کرتے تھے، نماز میں دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسی تو کوئی سنت ہمیں ملتی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ناجائز ہے بالکل، لیکن آپ اس کو یہ سمجھ کے مت کریں کہ یہ تو میں نے ضرور دعا کرنی ہے. دعا تو کرنی میں نے فرض نماز کے بعد. ٹھیک ہے، ایسی کوئی سنت ثابت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہی ہے کہ سجدے میں دعا مانگا کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے. تو اب آپ تسبیحات کے علاوہ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جو مسنون بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی اپنی ذاتی دعا بھی ہو سکتی ہے. کچھ علماء حضرات اس بات پر زور دیتے ہیں میں کہ یہ بھی وہ کہا تھا کہ جی جی اگر عربی میں آپ کو دعائیں نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی وہی چیز میں وضاحت کر رہی ہوں ابھی، اسی چیز. سجدے کی تو بہت ساری قرآن میں بھی اور دوسری جی دعائیں بھی. جی ہاں، بالکل ایسے ہی. اب تو علماء اس بات پر یہ ایمفسائز بات کرتے نہ ہیں. کلیئر کر لو. ہاں بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا. ابھی میں اسی پوائنٹ پر آ رہی ہوں کہ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ سے کوئی چیز کی طلب کر رہے ہیں، اور اس دعا کے الفاظ حدیث سے یا قرآن کی کسی حصے میں آپ کو وہ مل جاتے ہیں انبیاء کی دعاؤں میں، تو بہتر یہی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے، کیونکہ وہ الفاظ تو مقبول ہو گئے نا، وہ مقبول دعائیں ہیں، آلریڈی قبول کی جا چکی ہوئی دعائیں ہیں، تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. ہاں، لیکن اگر آپ کو وہ الفاظ نہیں معلوم، یا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ایسی کوئی دعا موجود بھی ہے، یا کبھی کبھار ایسی ضرورتیں بھی تو ہوتی ہیں جو کہ الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے عربی کے، قرآن میں نہیں ہوتے، حدیث میں نہیں ہوتے، آپ کی اپنی ذاتی کسٹمائز دعا ہے، وہ آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ، وہ یہ معاملہ ہے. اور ہر وہ شخص جو سجدے میں دعا کرتا ہے، یہ بات وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے سجدے میں دعا کی تھی اور دعا قبول نہیں ہو. دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دعا کرو، اور دعا خوبصورت دعائیں کیا کرو، جائز دعاؤں میں سے بھی خوبصورت دعائیں سلیکٹ کرو. خوبصورت کا مطلب ہے اچھی چیزوں کی دعائیں کیا کرو، اور اچھی چیزوں میں سے بھی وہ دعائیں جو کہ مقبول ہیں، یعنی کہ انبیاء کی دعائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک انبیاء کے جو الفاظ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ الفاظ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ جی. اور اپنی حاجت وغیرہ بھی وہ سجدے میں ہی بول سکتے ہیں. ساری چیزیں تو ظاہر سی بات ہے عربی میں نہیں ہے یا ٹیکسٹ میں نہیں ہے. ہاں تو بالکل، اپنی آپ جو بول پرسنل سکتے ہیں. حاجت ہوتی ہے وہ بھی ہاں آپ بول سکتے ہیں اپنی وہ لائف بھی آپ بول سکتے ہیں، بالکل بول سکتے ہیں. آپ جو ہے سجدہ کریں گے تو سجدے میں تسبیحات جو ہے سجدے کی جو ہے نا، یعنی کہ سنت آپ نے پہلے پوری کی، جو ریکوائرڈ ہے، جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے ہم سے، وہ ہم نے پوری کی. اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں گے اللہ سے. ٹھیک ہے، اب جی. چاہے کریں 3 بار کریں، دونوں سجدوں میں کریں، 4 رکعت کے سب کے سب سجدوں میں کریں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ.
جلسہ کہتے ہیں. لیکن جو ہم سجدے میں پوچھیں گے اس میں زبان جیسے اب ہم کچھ اپنی حاجت اگر مانگ رہے ہیں اور اسے عربی میں کیسے بولنا ہے ہمیں نہیں پتا، تو وہ جو زبان ہوگی تو وہ تو ہماری اپنی ہوگی، تو وہ ہم زبان سے ادا کریں یا صرف دل کی یا سوچ کی حد تک؟ دونوں صورتوں میں دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن اگر کوئی بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت سب سے نیچی پریشان ہے پوزیشن میں اللہ کے آگے بالکل جھکے ہوتے ہیں. جب بندہ کوئی پریشان ہے تو وہ سجدے ہوں، میں سے لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من جی الظالمین بالکل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رو بالکل. رو کے بھی یہ تو دعائیں کر سکتا ہے نا. بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھی تھی بے چینی کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ تمام دعائیں یہ جو مسنون ہے یا سکھائی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے خاص دعا جیسے کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا اولاد کے حصول کے لیے. اسی طرح سے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی اولاد کے حصول کے لیے بھی ہے، اور اولاد کے علاوہ اور دوسرے رشتہ داروں کے حوالے سے، دوستی، کمپنی، اکیلے پن کی دعا بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ تو قرآنی دعا، یہ بھی آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. مسنون دعا ہے وہ بھی آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو اپلیکیشن میں نے آپ لوگ کو ڈاؤن لوڈ کروائی مسنون دعا کی کتاب کی، اس کے اندر آپ دعائیں دیکھیں. ایسی ایسی دعائیں ہیں جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، ان کے الفاظ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ میں آج کے بعد تو میں نے اپنی کوئی دعا ہی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو پوری کمپلیٹ دعائیں اسی کے اندر موجود ہے. ایک دعا ہی کافی ہے، چاہے قرآن کے حوالے سے ہے، کسی پڑوسی کے حوالے سے ہے، شوہر بیوی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے ہے، نظر لگنے والے کسی دوست کے حوالے سے ہے، یہ رزق کی کشادگی کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے. کوئی بھی دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس میں موجود ہے. اور اگر اس کتاب میں وہ دعا آپ کو نہیں ملے تو آپ یقین کر لیں کہ اس کتاب میں وہ دعا نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پہ حدیثوں میں وہ دعائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ہم جلسہ پہ. جلسہ کا مطلب ہے جلسہ یا جالس سے نکلا ہے. ہم مجلس اکثر لفظ سنا ہوگا ہم نے، مجلس. تو مجلس کا مطلب اردو میں لوگ سمجھتے ہیں کہ محفل ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے بیٹھنا، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، جلسہ. تو جلسہ وہ رکن ہے دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کے بارے میں فرمایا تھا ایک شخص کو، جبکہ اس کی نماز کی کوالٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین کر رہے تھے کہ جلسہ اور قومہ، یعنی کہ رکوع کے بعد اور سجدے دو سجدوں کے درمیان کا یہ جو وقت ہے نا، اس پہ ان ارکان میں آپ کو خاص اطمینان کے ساتھ پورا اس کا وقت وہاں پر لگانا جتنا اس کو درکار ہے، کم سے کم وہ لگانا وقت جو ہے وہی نماز کی کوالٹی کو اوپر اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. تو جلسہ کتنا ہونا چاہیے؟ جلسے کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ جتنا لمبا تمہارا سجدہ تھا نا اتنا ہی تمہارا جلسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، پھر میں نے کہا نا کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو انہیں لگتا ہے کہ جلسہ اور قومہ جو ہے اس کو شارٹ کر لے، لیکن شارٹ نہیں کرنا، کیونکہ اطمینان بھی جو ہے نماز کا ہی ایک رکن ہے. اب جلسے میں پڑھنے کی دعا موجود ہے، دعا ہی پڑھنی چاہیے، خالی نہیں بیٹھ سکتے آپ اس میں. دو دعائیں خاص طور پر موجود ہیں. ایک تو سب سے سمپل ہے جو آج یاد کر لیں آپ، وہ ہے ربی اغفرلی ربی اغفرلی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر جو یہ دعا کھولی ہوئی ہے سعد نے، یہ تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں، لیکن یہ آپ کو استغفار والے چیپٹر میں بھی مل جائیں گے، جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 26 سے 28 استغفار موجود ہے. جی جی نا وہ علامہ مغفر لی ذنبی یہ بھی جلسہ میں پڑھ سکتے ہیں نا دعا؟ ہاں جی بالکل وہی ہے نا، یہ وہی دعا ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے بس چینج ہوئے ہیں. دوسرے حدیث میں وہی الفاظ ہیں جو آپ کو یاد کروایا. اللہم اغفر لی ذنبی، یہ اللہم اغفر لی ذنبی وارحمنی وعافنی وادنی وارزقنی. ایک حدیث میں وجبرنی وعافنی آتا ہے. ٹھیک ہے، وجبرنی وعافنی یہ بھی الفاظ آتے ہیں. مور اور لیس یہی دعا ہے، لیکن دو دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ دعائیں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو نا ان دعاؤں کو اومٹ کیا ہوا ہے تاکہ یاد نہ کرنی پڑے، یا پھر
آپ کو اب اندازہ ہوگا غور کرنے کے بعد کہ بچپن میں جو نماز، جو چھوٹی نماز ہمیں سکھائی تھی نا، چھوٹی نماز، ہم آج تک ماشاءاللہ سے وہی چھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے اوبیڈینٹ ہیں ہم، اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ وہ جو چھوٹی نماز بچے کو سکھائی تھی وہ ہم نے اس کو ابھی تک ماڈیفائی نہیں کی. اڈلٹ ورژن ہی نہیں آیا ابھی تک ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کو دیکھیں ذمہ داری سے. اور سب سے بڑی نماز کون سی ہوتی ہے بتائیں؟ سب سے بڑی نماز کون سی ہوتی ہے؟ کتنی رکعت کی ہوتی ہے سب سے بڑی نماز؟ 4 جی 4 سے زیادہ تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر ہم ایک مت بسٹ کریں گے انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نمازوں میں سے سب سے بڑی نماز کون سے وقت کی ہے؟ بتائیے. عشاء ظہر کی. کی. آواز ظہر. مل جل کے آئی. ظہر میم، ظہر اوکے کی. صحیح ہے. عشاء ظہر کی نماز. اوکے سبھی نے کہا کہ ظہر. اظہار رائے کریں. صحیح ہے. اوکے انم نے اور وجیہ کہہ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز سب سے بڑی ہوتی ہے. آپ کی عشاء کی نماز کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ہاں بتائیں وجیہ، آپ بتائیں. وہ 17 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں کمپلیٹ. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل جو ظہر میں پڑھتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد 3 وتر اور 2 نفل. اللہ اکبر نہیں کبیرہ. نہیں اتنی بڑی تو اچھا اب نہیں. کسی نے یہ نہیں، آپ دونوں نے، یہ انم اور وجیہ نے یہ سوچا کہ یہ باقی لوگ ظہر کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں سوچا؟ یہی سوچ رہی تھی. دیکھیں اب ہم آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیں گے. جنہوں نے ظہر کا جواب دیا ہے انہی کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے. عشاء کی نماز تو ہے ہی نہیں بڑی، اصل میں نماز ظہر کی بڑی ہے. اوکے. اور وہ بھی کب؟ جب آپ اس کے اندر وہ سنتیں ایڈ کرتے ہیں جو کہ سنت موقدہ ہے. ادروائز نہیں. عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں کہیں بھی کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنی جان پر بوجھ لٹکا کے گھوم رہے تھے سالوں سے. اس میں ایک اور چیز بھی کلیئر کرنے والی ہے، جو کہ سنتوں میں ہم 4 میں اکٹھی 4 پڑھتے ہیں نا، ہاں ماشاءاللہ سے وہ بھی کلیئر جی کر جی دیں وہ ابھی. بالکل وہاں پہ بھی آ گئی میں اب. اور سب سے سب وہ سے بھی زیادہ کلیئر کر دیا غصہ نا. مجھے اسی پہ اور آیا تھا. وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا مسلک کا. ہاں اچھا اب یہاں پہ مسلک کا بھی کوئی مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں ہر وہ چیز ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے، سے پہلے کہ مزید چیزیں میں کھولتی جاؤں آپ کے سامنے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اوتھینٹک صحیح حدیث ہے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کسی مسئلے میں، شریعت کے کسی مسئلے میں جب تمہارے سامنے 2 جائز راستے ہوں، ان میں سے جو آسان راستہ ہے وہی دین کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں اور میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں بھرتا جاؤں، کہ تمہیں جہنم میں انڈیل دوں تمہارے کسی عمل کے نتیجے میں، بلکہ میں نے تو تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر ہم 1 منٹ کو مان لیتے ہیں کہ 17 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، بھئی میں تو نہیں پڑھوں گی 17 رکعتیں. سوری میں تو نہیں، صاف طور بتا رہی ہوں میں تو نہیں پڑھوں گی. اور میں نے جو ہے جس زمانے میں پڑھی ہیں وہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہوتا تھا، لیکن میں پڑھتی تھی. یہ بھی وقت ایسا گزر ہے نا چکا ہے. 17 رکعتیں نہ پڑھے تو ہوں وطروں سے پہلے ہم جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی بالکل. تو بیسک جی انمپو سے 17 رکعتیں بچپن سے یہی سنا 17 رکعتیں، لیکن اب بڑے ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 17 نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہم 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پہ اکتفا کر کے پڑھ عشاء کی لیتے ہیں. نماز. ویری گڈ. یہ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ نے شارٹ کٹ نکالا ہے نا، ایسا ہی ہے نا. جی تو اب آپ جو ہے نا آج 2 نفل ایکسٹرا شکرانے کے ادا کیجیے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کا شکرانہ کہ یہ جو شارٹ کٹ نماز آپ نے نکالی ہے اصل میں یہی نماز ہے، اصل نماز یہ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے جو ہے وہ لگتا ہے کسی نے شرارت کی تھی ہمارے ساتھ، اور وہ ہم نے سیریس لے لی وہ شرارت. اب توبہ کے آپ فل کہہ کے اگر آپ زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ توبہ کے ہاں نفل تو وہ پڑھیں. نوافل کی صورت میں آپ پڑھیں، لیکن جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے
وہ یہی ہے جو جس کو ہم اب تو سمجھتے ہیں نہیں کہ وہ نا، وہ تو شارٹ کٹ نفل ہے. نماز. آپ جو کہہ رہی نا توبہ کے نفل، وہ تو آپ کی اپنی ہمت ہے. اصل ہاں بات جو بالکل. ہو رہی ہے وہ صرف نماز کی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے جی. پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ سنت موقع اس میں 2 ہیں اور 4 فرض ہیں. فرض تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اب بتایا تو یہی گیا تھا کہ جو 4 فرض اور 2 سنت 3 وتر ہیں یہ ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھتے تو کم سے کم آپ اتنی تو پوری کر لیں عشاء کی نماز. تو بچپن ہاں سے بتایا یہی گیا تھا. وہ انہوں نے ہمیں ایسی بات بتائی جس سے ہم یہ چھوٹی سی نماز پڑھ کے گلٹ فیل کرتے رہتے ہیں کہ چلو ایگزیکٹلی. کسی دن زیادہ ٹائم ہوگا تو ہم پورا پڑھ لیں گے. یہ گلٹ جو ہے نا، گلٹ اصل میں ایک مومن جو ہوتا ہے، سنیے گا بات کو، جب مومن ہوتا ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو عمل وہ کرتا ہے نا اس سے اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس سے اس کو تسلی ہوتی ہے، وہ اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. اور جو آپ سیلف اسٹیم پڑھ رہے ہیں نا، سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے اس کی، اور عمل میں وہ پختہ ہو جاتا ہے. اب ہماری ایسی نماز ہمیں عمل میں پختہ نہیں کر رہی، الٹا کنفیوز کر کے رکھی ہوئی ہے کہ چلو ایک دن آئے گا کہ میں 17 رکعت پڑھوں گی اور سکون سے پڑھوں گی تھکے بغیر ایک ہی گو میں، پھر جا کے میں جو ہے وہ اچھی مسلمان ہوں گی. اور پھر مجھے لگے گا کہ ہاں آج والے رات کو جب میں سوؤں گی تو اگلی فجر مجھے مل جائے گی، کیونکہ میں نے 17 رکعت پوری پڑھی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں میم، گلٹ ہوتا ہے. جو ہاں 17 پڑھتے تھے نا، ابھی میں ہاں بیمار تھی جب سے میں یہ 11 ہی پڑھ رہی ہوں، اور آج مجھے ایسا لگا میں یہ روز 11 پڑھ رہی ہوں، یار 17 تو کر لو انہیں پوری. تو آج میں نے 17 پڑھی ہیں. ابھی تو بڑا ریلیف ملا ہے سوچ کے کہ 11 کی مجھے عادت ہو گئی تھی، نہیں تو تو مجھے ہے بار ہی. بار یہ گلٹ ہوتا تھا. اور اس کو بھی کیسے پڑھنا ابھی ہے؟ ایک گو میں نہیں پڑھنا، ایک گو میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ان نمازوں کو فرض نماز کے ہاں بعد تھوڑا بالکل الگ گیپ سے. لینا چاہیے، بات کریں، کچھ کھا کے آئیں، ایک چکر لگا کے آئیں، یا جگہ تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سنت ہے. یہ اس بچے کے کروا بعد دیتے ہیں باقی میم. کی نماز پڑھیں اچھا مسجد میم، میں. ایک کو جی پوچھنا جی. تھا سنت کو. اچھا، سنت کے بارے میں پوچھتی ہوں. آپ ابھی اور بھی کوئی کچھ بول رہا تھا نا، ساتھ اور بھی کوئی بول رہا ہے. اچھا جی. تو سنت کے بارے میں بھی ساتھ نے ایک بات کی کہ 4 سنتیں جو ہے نا اکٹھی نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اور حدیث آپ کو نماز نبی میں مل جائے گی، کہ 2 2 کر کے پڑھنی ہے. 2 اور 2 رکعتان رکعتان. ٹھیک ہے. 2 2 الف نون کے ساتھ. تو 2 جب اب آپ دیکھیں کہ اگر 4 سنتیں کسی میں پڑھنی بھی ہیں، جیسے کہ ہمیں ظہر میں پڑھنی ہے، تو آپ نے اگر 2 میرے 2 کو کر نا کے پڑھی تو پرسنل کتنی ایزی کیا، ہو گئی. آپ نے جی. فرض کا ایک بیان سنا، وہ اس ہاں طرح جی. کہہ رہی تھی کہ چاہے تو آپ 18 پڑھ لیں، چاہے تو آپ مطلب یہ 9 پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی. ہاں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اگر جو اس رسول میں اللہ صلی اللہ آپ علیہ وسلم نے ہمیں سنت سکھائی نا، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ میری سنت مکمل ہو گئی، وہ یہ رکعت ہے. کم سے کم رکعت ہے جو آپ کو بتائیے. 4 فرض، 2 سنت، اور پھر وطر. ٹھیک ہے. وطر کے اندر بھی ویری کرتا ہے. 1 پڑھ لی، 3 پڑھ لیے، 5 7 9 11، یہاں تک کہ 19 بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ طریقہ کار ہے. اب جو صحیح کرنے والی چیز تھی نا، وہ یہ نہیں تھی کہ 17 رکعتیں پڑھ لیں، بلکہ صحیح کرنے والی چیز تھی وطر. وطر کو درست کرنا ضروری تھا. وطر پر غور کرنا چاہیے تھا، وطر کے ارکان پر، وطر کی خاصیت پر غور کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. اب ہم بات کریں سنتوں کی. تو جو 4 سنتیں ان کو 2 2 کر کے پڑھنا آسان ہے یا 4 پڑھنا آسان ہے؟ بتائیے. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو 4 سنتوں میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 کی 4 رکعتوں میں تلاوت کرتے ہیں. بتائیں ان کے لیے 2 پڑھنا آسان ہے یا 4 پڑھنا آسان ہے؟ بتائیے. ان کے لیے تو برابر ہی ہو گیا نا. ہاں لیکن 2 کے بعد اگر تھوڑا سا گیپ لے لیں، پڑھیں گے نا اکٹھے 2 تو کے بعد اگر تھوڑا سا دونوں ہی گیپ لے ثابت لیں کریں گے. تو پڑھ لیں. آج سے آپ 2 پڑھیے گا. اچھا کیوں؟ میں بتاتی ہوں کیوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریکوینٹ سنت تھی نا، وہ یہی تھی. اچھا رسول اللہ کی سنت کا سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس.
ان کی زیادہ پریکٹس یہی تھی کہ وہ 2 کر کے پڑھتے تھے، اور ان کی صحیح احادیث کے مطابق بھی ہمیں لفظ رکعتان ملتی ہیں، 2 رکعت، 2 کر کے پڑھو، ٹھیک ہے، سنتوں کو۔ لیکن ہمیں کچھ ایسی بھی حدیثیں ملی ہیں، چند، زیادہ نہیں، جس سے پتہ چلا کہ 4 بھی پڑھی گئی ہیں، لیکن زیادہ کون سی ملی؟ 2 والی۔ تو آپ کو کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ وہ والی نا، جو جس کی انفارمیشن آپ کو زیادہ کوانٹٹی میں مل گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عقل، سمپل عقل آپ کو یہی بتائے گی۔ اچھا، اگر جو لوگ 4 کسی بھی وجہ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بہرحال حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ایز آ سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر، کہ دو کر کے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث آپ کو میں نے بتائی کہ 2 جائز راستوں میں سے آسان راستہ دین کا ہے، اس پہ بھی یہ بات پوری بیٹھ رہی ہے۔ اب جب آسانی ہو رہی ہے تو زیادہ بہتر ہے نا، مطلب میں تو 2 کر کے، میں نے تو جب مجھے پتہ چلا کہ 2 پڑھتے ہیں، تو پھر میں اس بات پہ بہت خوش ہو گئی، اس لیے کیونکہ 2 سنت پڑھنے کے بعد میں پھر دوبارہ قرآن اپنا جو حفظ کا حصہ تھا وہ میں یاد کر کے پھر دوبارہ اگلی 2 میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ مجھے تو بہت فائدہ ہوا اس کا، اور میں بہت خوش ہوئی تھی کہ اچھا شکر ہے، او الحمدللہ ایسا بھی ہے، ایسے ہی کروں گی ابھی، تو پھر آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور وطر کا ایک سیشن پورا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال وطر جن کو دعائے قنوت فی الحال نہیں آتی، دعائے قنوت سے مراد وہی دعائے قنوت ہے جو کہ مسنون ہے، اور جن کو مسنون دعا نہیں آتی تو پھر وہ خالی ایک رکعت کو مطلب ایز اے وطر پڑھ لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وطر جو نماز ہے وہ میرے لیے ہے، میں ایک ہوں، وطر بھی ایک ہے، اور یہ نماز میرے لیے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص نماز رکھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ نماز ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 کے ساتھ ایک اور ملا لیں تو وہ وطر کہلاتی ہے، یا ایک اکیلی پڑھ لیں تو وہ وطر کہلاتی ہے۔ وطر کا مطلب ہوتا ہے واحد، اور اللہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک پرابلم دیکھیے گا، وہ آ جاتا ہے کہ پورے نماز میں، نماز کے تمام حصوں میں، یا سنت، فرض، نفل، تہجد، اشراق، جو بھی آپ نماز اٹھا لیں، ہر نماز کے اندر آپ کو سورہ الفاتحہ کے علاوہ اور ایسی کیا چیز ہے جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار نماز کے لیے یہ بڑا حصہ آنا بہت ضروری ہے، وہ کیا چیز ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جی، آپ کون سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں؟ تشہد کے بعد ہم نے سیشن میں سیکھا ہے، آپ لوگوں کو سکھایا تھا، آپ بھی موجود تھی اس میں، دوبارہ اور بتائیں۔ ہاں میں دوبارہ بتاتی ہوں۔ تو اس کا جو کہتے ہیں نا رول آف تھم کیا ہے، رول آف تھم ہے کہ تشہد کے بعد قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآن کے اندر دعائیں موجود ہیں، قرآن کا حصہ نہیں بولا میں نے، قرآن میں جو دعائیں موجود ہیں وہ تمام دعائیں پڑھنا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑھنے کے لیے ہمیں جیسے سجسٹ کیا ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اس ہے۔ طرح جی کی ہم جی، پڑھ یہ والی ربنا کے سکتے ساتھ بھی دعائیں موجود ہیں اور ربی کے ساتھ بھی دعائیں موجود ہیں، ہیں۔ جی اللہم کے ساتھ بھی زیادہ نہیں ہے، چند ایک ہے۔ میں یہ چاہ رہی تھی ہاں جی جی وہ جی جو جی جی، میں چیز اسی میں آ رہی ہوں، نہیں اسی پر آ رہی ہوں میں اب۔ میں اب کہہ رہی کیا ہے تھی کہ یہ جو کہ مسنون ہمیں دعاؤں بھی کی، پتہ چلے۔ ہاں جی، مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے نا، اورنج والی جو آپ لوگوں کو دی ہے، اس کے اندر انہوں نے سیکشنز الگ 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 کیے ہوئے، ایک بلو ہے، ایک اورنج ہے، ایک مسنون دعاؤں کا سیکشن ہے اور ایک قرآنی دعاؤں کا سیکشن ہے۔ جب آپ قرآنی دعاؤں پر جائیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ تمام دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں انہوں نے ایکسٹریکٹ کر کے لکھی، نیچے آیتوں کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے، ان کے ترجمہ، ان کا پلے بٹن بھی سب کچھ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ سب آپ کو مل جائے گی۔ ان میں سے زیادہ تر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یاد ہے، جیسے کہ رب اشرح لی صدری، یہ قرآن کی دعا ہے، ربی زدنی علما، یہ قرآن کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی دعا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دعا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی تھی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، چھوٹی سی دعا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک دعا آپ کو سکھائی تھی شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے، خاص طور پہ جن کو وسوسے آتے ہیں یا خطرناک ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، آپ کو ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا قرآن کی دعا ہے،
قرآن میں موجود ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ان دعاؤں پر جو کہ ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ربنا ربی سے تو نہیں شروع ہو رہی، وہ اللہم سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ دعائیں کہاں سے ملی؟ اب وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند دعائیں ہیں، چند، زیادہ نہیں ہے، 3 4 دعائیں ہیں بس، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہی تشہد کے لیے تھی، وہ اس لیے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نماز جب پڑھ رہی تھی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی نصیحت کی۔ وہ کیا تھی؟ فتنہ دجال، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے، اور دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ آپ کو عربی میں مل جائیں گے۔ پھر یہ کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنت کا سوال کیا 3 مرتبہ تو اس کے لیے جنت جو ہے اس کی سفارش کرے گی۔ اسی طرح سے جس شخص نے جہنم سے آزادی طلب کی اللہ سے تو جہنم اس کی سفارش کرے گی کہ اس نے مجھ سے پناہ مانگی تھی، اس کو آپ چھوڑ دیں یا رب۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اسألک الجنہ، اسألک کا مطلب ہے میں سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئی ڈیمانڈ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یا اللہ کہ آپ مجھے یہ دے دیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ترین جنت کا سوال کرو۔ اعلیٰ ترین جنت کا نام ہے جنت الفردوس الاعلیٰ۔ تو پھر آپ کو یہ الفاظ بھی ملیں گے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ۔ جنت الفردوس الاعلیٰ سب سے ٹاپ موسٹ جنت کا لیول ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ڈائریکٹ نیچے ہے، اور اس والے لیول پر کون کون ہوں گے؟ صدیقین، شہداء، نبیین، یہ تمام لوگ وہاں پر ہوں گے۔ اور اس جنت کے لیول کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لیول کے جنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سامنے ہمیشہ نظر آتے رہیں گے۔ جو باقی کے جو لیولز ہیں وہ جمعے کے جمعے ان کو نظر آیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پہلا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دوسرا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، دنیا اور آخرت کے یا دنیا اور موت کے زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، ٹھیک ہے۔ ماثم مغرم اسم سے نکلا، ماثم اسم آپ کو بتایا تھا قرآن میں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، مغرم کہتے ہیں قرضے کو، ڈیٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ الفاظ آپ کو کم اور زیادتی کے ساتھ دوسری دیگر احادیثی کتابوں میں مل جائیں گے، انہوں نے مجموعی طور پر اس کو ایک طرف کر دیا، اوکے۔ اچھا، یہ جو مسیح دجال کا فتنہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے نہ کہا ہو اپنی امت کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو انکلوڈ کر دیا، اور دس از دا موسٹ نیڈڈ دعا ان آور ٹائم۔ پھر من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ ہر شخص کو مانگنی چاہیے، کیونکہ قبر تو ایک ایسی جگہ ہے نا، وہ تو ہم میں سے ہر شخص نے اس کو ایکسپیرینس تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی جب تک چل رہی ہے، جب تک آپ حیات ہے، اس کے اندر کتنے فتنے ہوتے ہیں، اور موت کے بھی فتنے ہوتے ہیں، موت کے بھی بہت سے فتنے ہوتے ہیں کہ اکثر آپ نے واقعات اور احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی شخص تھا بڑا نیک تھا اور وہ موت کے وقت جو ہے وہ منکر ہو گیا یا کافر ہو گیا خدا نہ خواستہ، یا موت کے وقت اس نے کچھ ایسی بات کر دی جو کہ شرکیہ یا کفریہ کلمات کہہ دیے، یا شیطان نے اس کو اچک لیا۔ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا موجود ہے، آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، جس میں کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے اس وقت کہ جس وقت کہ ہم کو موت آئے اور وہ شیطان ہمارا ایمان اچک لے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، خاص طور پر موت کا آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو موت آ رہی ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری کفری الفاظ کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے آپے سے باہر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یو ڈونٹ نو، مطلب
ہم نے کیونکہ ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم اس کو کمپریہینڈ بھی کیا کریں گے. اچھا جی, اور یہ وہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے. یہ آپ دیکھیے گا, حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ بھی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کامن چیز کیا ہے, فتنة المسیح الدجال. مسیح الدجال تو پتہ ہے نا آپ کو کون ہے, دجال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ اس کا جب فتنہ آ جائے گا سامنے تو پھر آپ ابھی آپ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ کو اس کے لیے پتہ ہونا نہ ہونا سب برابر ہو جائے گا. یہ دعا آپ کو لیکن بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. تو میں نے سوال کیا تھا کہ کیا چیز ہے وہ جو کہ ہم نے نماز میں دیکھا کہ اس کا یہ اتنا بڑا حصہ نماز کا اس چیز پر مشتمل ہے اور مجھے وہ آنی ضروری ہے. اس سوال کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے تھنک. کوشچن ہے کہ نماز کے ابھی سارے ریویو اور ریکیپ کے بعد ہمیں کیا سمجھ آیا ہے کہ نماز پڑھنے میں اور نماز کے تمام مسائل جاننے میں ایسی کیا چیز ہے جو سورہ الفاتحہ کے علاوہ اور بھی جو ہمیں آنا چاہیے, مطلب بڑا حصہ نماز کا اس پر مشتمل ہے, وہ کیا ہے؟ یہ دعائیں وغیرہ ہوں, اور خشوع ٹھیک سے ہے. پڑھنا. دعائیں اور وغیرہ کوئی؟ خشوع سے پڑھنا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بہت اہم ہے, یہ نمبر 2 ہے, بلکہ نمبر 3 ہے. نمبر 1 تو سورہ الفاتحہ ہو گیا نا, نمبر 3 یہ ہے جو ابھی لبنہ نے بتایا, نمبر وہ 2 پہ کچھ اور لازم وہ تو بالکل لازم ہے. پوزیشنز کیا کہا انم آپ نے؟ آپ کی آواز بالکل وہ ہو گئی ہے. ہماری پوزیشنز ہم جو بھی رکن ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیسے ادا کر رہے ہیں, ہمارا باڈی کا پوسچر کیسا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں نا نماز کے تلاوت مسائل, تجوید کے ساتھ. ہاں جی, تلاوت تجوید سے بالکل صحیح. قرآن کا ایک خاص حصہ حصے پر عبور ہونا یہ بہت ضروری ہے نماز کے لیے. نہ یہ میں کہہ رہی ہوں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ اتنا بڑا حصہ آنا ضروری ہے, لیکن جتنا بھی حصہ آئے اس حصے پر عبور ہونا بہت ضروری ہے قرآن کے. ٹھیک ہے, لہٰذا دیٹ ٹیکس اس ٹو تجوید القرآن اینڈ نوئنگ قرآن ان ڈیپتھ. ٹھیک ہے نا, ساری عمر آپ ایک ہی کوالٹی کی نماز تو نہیں پڑھیں گے نا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ پڑھنا چاہیں گے ایک ہی کوالٹی کی نماز. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ڈیپتھ سے پڑھیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کسی بھی علمی حلقہ سے جڑ جائیں, کسی بھی علمی حلقہ سے. ٹھیک ہے, ہماری ضروری نہیں کہ ہماری کلاس میں آئے, لیکن آئیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں بھی آئیں گے پر کہیں نہ کہیں جڑے رہیں. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی رضا کی خاطر, اپنی دنیا اور آخرت کی خاطر. اور جس بھی جگہ پہ جڑے, اس مومن کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں خیر کی جگہ سے جڑا رہتا ہے نا تو وہ ادھر سے خیر لیتا ہے, جہاں سے وہاں خیر دیتا بھی ہے. یعنی کہ وہ پھر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہاں پہ مزید اسٹرانگ ہوتا رہتا. ٹھیک ہے, یہ بھی مومن کی ایک صفت میں سے ہے. لہٰذا انشاءاللہ اب ہم آگے کے نیکسٹ ویک میں مزید ٹاپکس ڈسکس کریں گے اپنے قرآن کے اور دیگر احادیث کے انشاءاللہ العزیز. سبحانک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک.